نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ آپ حضرات دے سامنے امام الاولیاء امام المحدثین حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دی سیرت طیبہ دے کچھ واقعات بیان کیتے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ واقعی بہت عظیم شخصیت ہیں اور علم حدیث دے نال ایک خاص محبت ہے۔ علماء حضرات نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عشاء دی نماز اور تعلیم دے حدیث دے حلقے تو بعد باہر نکلے، دروازے تے پہنچے تو ایک آدمی نے ایک حدیث سے متعلق سوال پوچھ لیا، وہ بھی صاحب علم ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث دی تفصیلات بیان فرماونا شروع کی تھی۔ تو ایسی لگن اور محبت ہے حدیث پاک نال کہ اس حدیث پاک دی تفصیلات بیان کردے ساری رات گزر گئی، مؤذن نے اذان نہیں دی تھی۔ پھر مسجد اندر داخل ہو گئے اور فجر دی نماز ادا فرمائی۔ ایسی قابل رشک زندگی گزاری، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ یہ چمکدا دھمکدا سورج بھی غروب ہویا۔ تو میں نے عرض کیتا کہ انہاں دا زندگی دا بہت سارا حصہ جہاد دے اندر بھی گزرا ہے۔ تو سن 181 ہجری دے اندر جہاد دے اتے تشریف لے گئے۔ جہاد کو واپسی دے اتے موصل دے شہر اتے پہنچے، اس دے قریب ایک بستی ہے، بستی دے اندر پہنچے تو طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی۔ تو سمجھ گئے کہ شاید میری زندگی دا آخری وقت ہے۔ تو شاگرد حضرات بھی ساتھ موجود ہیں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تسا میرے کو جو ہے نا فرش دے اتے لٹا دو۔ تو شاگردہ نے فرش دے اتے، زمین دے اتے، جس اتے کوئی قالین نہیں ہے، کوئی جائے نماز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، زمین دے اتے انہوں نے اپنا ماتھا مبارک ٹیکا، اپنے رخسار زمین دے اتے رگڑے اور اپنی داڑھی چپ پکڑ کے روندے ہوئے عرض کرنے لگے، یا اللہ عبداللہ دے بڑھاپے تے رحم فرما۔ زندگی کیسی گزاری ہے؟ ساری زندگی عبادت دے اندر، زاہدانہ زندگی، تقوی والی زندگی، علم حدیث دی خدمت دے اندر گزری، لیکن آخری وقت ایسا ہے کہ عاجزی ان کے ساری روندے ہوئے اللہ تعالیٰ کو معافی منگ رہے ہیں۔ تو یہ 7 خادم ہیں، شاگرد خاص ہیں، نظر رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ حضرت دے حال دیکھ کے روون لگ گئے، اکھاں جو آنسو آ گئے۔ تو حضرت نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہیں عرض کی حضرت میں کو ایک وقت یاد آ گئی کہ ایک ایسا وقت بھی ہے ساڑھے آقا دوتے کہ مال و دولت دی چہل پہل ہے اور دوست احباب دی رونق ہے، رشتہ دار ہیں، بہت شان و شوکت ہے، عظمت ہے، بہار ہے، لوگ جمع ہونے ہیں، مجمع ہوندہ ہے۔ ایک ایسا وقت آ گیا ہے، آخری وقت ہے، حضرت دے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے اور رشتہ داراں کو بھی دور ہیں، گھر والوں کو بھی دور ہیں، حالت سفر ہے، عاجزی ہے ان کے ساری ہے، غریبی اور مسکینی ہے، محتاجی ہے۔ اس وقت میں کو دکھ لگا اور میری اکھیاں جو آنسو آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو لے دعا منگتا رہا کہ یا اللہ میری زندگی امیر لوگاں جیسی ہوئے، مالدار لوگاں جیسی ہوئے، میرے پاس مال و دولت ہوئے، میں کہنا محتاج نہ ہوا، کہنے سامنے ہاتھ نہ پھیلاونا پوئے، اور میں اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کر سکاں، اللہ والا تے خرچ کر سکاں، لوگاں دے دل خوش کر سکاں۔
دین دی خدمت کر سکاں، کہنا محتاج نہ ہوا میں۔ اور یا اللہ جب میرے تے موت آوے تو میں کو مسکینہ والی موت عطا فرمائے، غریباں والی موت عطا فرمائے، عاجزی انکساری خاکساری والی موت ہوئے۔ جب تیرے دربار دے اندر حاضر ہواں تو عاجز بن کے حاضر ہواں، تے کو میری عاجزی دے اتے رحم آوے۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما رہی۔ زندگی بڑی شان و شوکت دی گزری، آپ حضرات نے تذکرے سنے ہیں، بڑی شان و شوکت، مال و دولت دی چہل پہل، لیکن محبت مال و دولت نال نہ آئی، محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے راستے کیسا لٹایا۔ اور آخری وقت آیا تو سفر دی حالت ہے، رشتہ داری قریب نہیں، گھر والے قریب نہیں، دور دراز علاقے دے اندر، بے کسی دے عالم دے اندر، عاجزی انکساری دے عالم دے اندر موت آندے پئی۔ تو فرمایا کہ یہ تو میں دعا منگی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا منگی، یا اللہ میں کو جیسا مفہوم ہے کہ میں کو مسکینہ دے نال زندہ رکھ اور مسکینہ دے نال میرا حشر فرما۔ تو اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آج سے انکساری دے نال وفات پاتی اور اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہوئے۔ تو یہ سورج ہے جس نے 63 سال تک بہت سارے ملکاں کو اپنے علم دی روشنی دے نال منور کیتا، روشن کیتا، لوگاں تک علم حدیث پہنچایا، علم دین پہنچایا، لوگاں دی علمی پیاس بجھائی۔ لیکن آخرکار وہ وقت آ گیا جرا ہر انسان دوتے آمنا ہے، تو پھر موت بھی آئی ہے تو اللہ دے رستے دے اندر آئی۔ تو بہت ہی قابل رشک زندگی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو ایسے اولیاء اللہ کرام دی زندگی دے مطابق، سیرت دے مطابق اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماویں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگاں نال سارا حشر فرماویں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔